बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जी दोस्तों, आज हम अपने ख्वाब की तबीर की तरफ चलते हैं। तो जो ख्वाब की तबीर आज मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि ख्वाब में दरिया देखना, दरिया का पानी देखना या दरिया देखना। तो ये ख्वाब मैं आपको हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम की रोशनी की ख्वाब की तबीर की रोशनी में बताऊंगी। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में दरिया बादशाह या बड़ा आलम है। अगर देखें कि दरिया का पानी रोशन और साफ और मज़ेदार है, दलील है कि बादशाह पारसा और आदल और मुनसिफ होगा। अगर देखें कि दरिया का पानी मैला और कड़वा है, दलील है कि बादशाह फसादी और जालिम होगा। और अगर देखे कि उसने दरिया का पानी पिया है, दलील है कि बादशाह से इज्जत और मर्तबा पाएगा या और आलम से नफ़ा पाएगा। और अगर देखे कि दरिया से पानी लेकर मटके में डालता है, दलील है कि उसे उसी कदर उसको बादशाह से नफ़ा हासिल होगा। और अगर देखे कि दरिया में डूबा है और इसका जिस्म कीचड़ से भर गया है, तो दलील है कि उसको बादशाह से गमो अंधवा पहुंचेगा। और अगर देखे कि अपने जिस्म को मिट्टी से धोया है, दलील है कि उसका गमो अंधवा ज़ाइल होगा। और अगर देखे कि दरिया का पानी में तैरता है, दलील है कि बादशाह इसको कैद करेगा। और अगर देखे कि दरिया से तीर तैर कर निकला है, दलील है कि कैद से राही पाएगा। और अगर देखे कि दरिया में गर्क होकर मर गया है, तो दलील है कि दीन के काम में मुस्तगर्क होगा। और अगर देखे कि दूर से दरिया को देखा है और नज़दीक में नहीं किया है, दलील है कि इसकी उम्मीद पूरी होगी। और अगर देखे कि दरिया पर से गुजरा है और इसके पांव तार नहीं हुए, दलील है कि दोज़ख की आग से अमन में होगा और दुनिया के काम इस पर आसान होंगे। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखे कि दरिया में है, दलील है कि बादशाह की खिदमत में ताबेदार और फजीलत वाला होगा। और अगर देखे कि दरिया के दरमियान में गया है, दलील है कि उसका काम बाखतर होगा। और अगर देखे कि दरिया से निकला है, दलील है कि बेगम होगा। और अगर देखे कि दरिया से ठंडा पानी पिया है और ख्वाब देखने वाला आलम है, दलील है कि पूरा नसीब पाएगा। और अगर ख्वाब देखने वाला पूरा आलम नहीं है, तो उसकी तवील अवल के खिलाफ है। फरमाने हक ताला है, कह दो अगर दरिया मेरे रब के कलमात के लिए स्याही हो जाएं, तो मेरे रब की कलमात ख़त्म होने से पहले दरिया ख़त्म हो जाएंगे। अगर ख्वाब देखने वाला बादशाही लोगों से है, दलील है कि बादशाह के मुअत्तबर लोगों में से हो जाएगा। और अगर देखे कि दरिया के पानी से अपने आप को धोया है, दलील है कि बादशाह से अमन में रहेगा। और अगर देखे कि दरिया का गर्म पानी पिया है, दलील है कि गुनाह करेगा। फरमाने हक ताला है, और उनको खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो इनकी आंतों को काटेगा। और अगर देखे कि दरिया का पानी गंदा और बेमज़ा पिया है, दलील है कि इसके सामने बड़े खौफनाक दुश्मन होगा। फरमाने हक ताला है, इसको घूंट घूंट करके पिएगा और निकल न सकेगा। हज़रत जाबर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर कोई देखे कि दरिया के पानी में गिर गया है, दलील है कि इबादत की तौफीक पाएगा और अमानत अदा करेगा। और अगर देखे कि दरिया से गुजर गया है, दलील है कि दुश्मन पर फतह पाएगा। और अगर देखे कि दरिया का पानी ज़्यादा हो गया है, दलील है कि बादशाह का लश्कर ज़्यादा होगा। और अगर देखे कि दरिया का पानी खुश्क हो गया है, दलील है कि बादशाह लश्कर समेत हलाक होगा। और अगर देखे कि जहाँ से मौजें उठी हैं और सारा जहाँ अबर से तारीख हो गया है, दलील है कि उस मुल्क के लोग नाफरमान और गुनहगार होंगे। फरमाने हक ताला है, उसके ऊपर मौज है और उसके ऊपर बादल है। और अगर देखे कि दरिया से शिकार पकड़ता है, दलील है कि हलाल की रोजी पाएगा और उसके अयाल पर ऐश फराख होगी। फरमाने हक ताला है, तुम्हारे लिए दरिया का शिकार हलाल है और उसका खाना तुम्हारे लिए सरमाया है। और अगर देखे कि दरिया का पानी शोर है, दलील है कि हराम कमाएगा। और अगर देखे कि दरिया का पानी गदला है और उससे शिकार पकड़ता है, दलील है कि वो हलाक होगा। फरमाने हक ताला, इन गाँव वालों से पूछो जो दरिया पर हाजिर थे। और अगर देखे कि दरिया में से याकूत और मरजान निकले हैं, दलील है कि दीन का इल्म सीखने में मशगूल होगा। और अगर अहले इल्म से है तो इसका इल्म और ज़्यादा होगा। और अगर देखे कि दरिया में से मगरमच्छ को पकड़ा है और मार डाला है, दलील है कि बादशाह का दुश्मन इसके हाथ से मारा जाएगा। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में दरिया का दिखना 6 वजह पर है: बादशाह, हाकम, रईस, माल,
عالم بڑا کام۔ خواب میں دریا دیکھنا مضبوط اور عادل و شفیق بادشاہ کی علامت ہے جس سے لوگ اپنی ضروریات پوری کریں گے۔ خواب میں دریا دیکھنا تاجر کے لیے مال اور اجیر کے لیے استاد کی دلیل ہے۔ خواب میں دریا دیکھنا شیء مطلوب کے حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ دریا میں غوطہ زن ہوا تو کسی دریا سے بادشاہ کے پاس جانے کی دلیل ہے۔ کسی نے دیکھا کہ دریا پر بغیر کسی چیز کے بیٹھا ہوا ہے تو یا کوئی بستر بچھا کر بیٹھا یا لیٹا ہوا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے معاملات میں دخیل ہوگا مگر خطرے سے خالی نہ ہوگا، اس لیے کہ پانی پر بیٹھا ہوا شخص غرق سے معمون نہیں ہوتا۔ اسی طرح صاحب خواب بھی بادشاہ کے غضب سے معمون نہیں ہوگا۔ کسی نے دیکھا کہ وہ سمندر کا سارا پانی پی گیا ہے اور بادشاہ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تو دلیل ہے کہ اسے بادشاہ کے برابر مالدار ہوگا۔ کسی نے دیکھا کہ اس نے دریا کا اتنا پانی پیا کہ سیراب ہو گیا تو تعبیر ہے کہ بادشاہ سے مال ملے گا کہ وہ مالدار ہو جائے گا، اس کی عمر طویل ہوگی اور اس کو قوت حاصل ہوگی۔ اگر دیکھا کہ وہ دریا کے پانی سے سیراب ہوا ہے تو تعبیر ہے کہ وہ بادشاہ سے کوئی کام چاہتا ہے اور وہ بقدر ضرورت سیرابی اس کو ملے گی۔ کسی نے دیکھا کہ وہ دریا کے پانی سے اپنے برتن بھر رہا ہے تو یہ مال کثیر جمع کرنے کی نشانی ہے یا دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی دولت عطا فرمائیں گے جس سے بہت مال حاصل ہوگا۔ بعض علماء تعبیر کا کہنا ہے کہ دریا کے پانی سے پینا حصول علم ادب بقدر شرف ہے۔ کسی نے دیکھا اس نے دریا عبور کیا تو دلیل ہے کہ اس کو دشمنوں سے مال غنیمت ملے گا، جیسا کہ بنی اسرائیل نے دریا عبور کیے تو فرعون کے مال کے مالک بن گئے۔ اگر دیکھا کہ کسی مکان یا محلے میں دریا کا پانی داخل ہوا اور اس سے اہل محلہ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی تو یہ تعبیر ہے کہ اس محلے میں بادشاہ کا ورت ہوگا اور اس سے اہل محلہ کو بہت سا مال ملے گا جس سے ان کی معیشت مستحکم ہوگی۔ کسی نے دیکھا کہ وہ دریا کے پانی سے نہا رہا ہے تو یہ گناہوں سے پاک ہونے اور بادشاہ کے ذریعے کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ دریا میں پیشاب کر رہا ہے تو تعبیر ہے کہ وہ گناہوں پر برقرار رہے گا۔ کسی نے دور سے دریا کو دیکھا تو دلیل ہے کہ اس کو خوف اور فتنہ اور مصیبت لاحق ہوگی۔ کسی نے دیکھا کہ دریا پر کھڑا ہے تو یہ خلاف توقع بادشاہ کی طرف سے تکلیف پہنچنے کی علامت ہے۔ کسی نے دیکھا کہ دریا کا پانی کم ہو گیا ہے یہاں تک کہ درمیان میں خلیج پیدا ہو گئی ہے تو یہ تعبیر یہ ہے کہ اس علاقے سے بادشاہ چلا جائے گا اور لوگوں کو خیر نصیب ہوگی۔ کسی نے دیکھا کہ وہ بادشاہ یا بادشاہ کی کسی نائب کے ہاں داخل ہوا ہے تو تعبیر ہے کہ اگر صاحب خواب مریض ہے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا۔ اگر خواب دیکھا کہ وہ دریا میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکل گیا تو یہ بادشاہ کی طرف سے جزا ملنے اور غم کے ختم ہونے کی نشانی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ خواب میں تیرنے کے بعد اس سے نکل گیا، اگر مرض میں مبتلا ہے تو اس سے شفا یاب ہوگا۔ اگر بادشاہ یا کسی اور کی طرف جس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس سے نجات ملے گی۔ کسی نے دریا کا رخ دوسری طرف موڑ دیا تو دلیل ہے کہ اس کا غم یا خوف ختم ہو جائے گا۔ اگر دریا نے اس کو گھیر لیا اور دریا کے تہہ میں کیچڑ وغیرہ میں دھنس گیا تو غم و اندوہ کی علامت ہے۔ خواب نے اپنے آپ کو دریا میں تیرتا دیکھنا مصیبت سے نکل جانے کی تدبیر کرنے کی دلیل ہے۔ کام سے نکلنے کا مشکل ہونا تیرنے کے مشکل اور آسان ہونے کے اعتبار سے ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ تیرتا ہوا دریا میں داخل ہوا اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو یہ اس کے ہلاک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر دیکھا کہ پانی نے اس کو گھیر لیا اور اس میں غرق ہو گیا تو تعبیر ہے کہ صاحب خواب شہادت کی موت مرے گا، اس لیے کہ دریا میں غرق ہو کر مرنے والا شہید ہے۔ خواب دیکھا کہ وہ دریا میں غوطہ زن ہے اور پانی میں اوپر نیچے ہو رہا ہے اور مرا نہیں ہے تو یہ دنیاوی امور میں منہمک ہونے اور مال ملنے کی نشانی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ پانی میں غوطہ لگا کر موتی حاصل کر رہا ہے تو یہ ان موتیوں کے برابر مال ملنے کی نشانی ہے۔ خواب دیکھا کہ وہ دریا سے چلو بھر کر کشتی میں ڈال رہا ہے یہاں تک کہ اس نے کشتی کو بھر دیا ہے تو تعبیر ہے کہ اس کے ہاں ایک طویل العمر بیٹا پیدا ہوگا۔ دیکھا کہ دریا سے پانی پی لیا تو یہ پیے ہوئے پانی کے بقدر بادشاہ کی طرف سے مال ملنے اور علم حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر پانی گدلا ہو تو یہ غم لاحق ہونے کی علامت ہے۔
کسی نے دیکھا کہ وہ دریا کے پانی سے نہا رہا ہے یا وضو کر رہا ہے۔ اگر صاحب خواب مریض ہے تو طبیعی ہے کہ اس کو شفا نصیب ہوگی۔ اگر مقروض ہے تو اللہ تعالیٰ کار سے اس کو نجات دے گا۔ اگر غمزدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو رفع فرمائیں گے۔ اگر خوفزدہ ہے تو اس کو امن نصیب ہوگا۔ کسی نے اپنے آپ کو دریا کے پانی پر چلتا ہوا دیکھا تو یہ اس کے حسن نیت اور قوت یقین کی علامت ہے۔ کبھی دریا دیکھنا پریشان کن فتنہ پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کسی دوسرے کو دریا میں مردہ دیکھنا اس کے جہنمی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر وہ شخص مریض ہے تو یہ اس کی بیماری کی شدت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ بعض علماء تعبیر کا کہنا ہے کہ دریا پر چلنا مخفی کام کرنے کی ظاہر ہونے کی دلیل ہے۔ کبھی خواب میں دریا دیکھنا صاحب خواب کی کثرت ذکرعمل پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں بحر محیط دیکھنا عمر کے مکمل ہونے اور علم غیب میں پہنچنے کی علامت ہے۔ کبھی دریا دیکھنا سفر، لڑائی اور مال ملنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ شور دریا کافر پر اور میٹھا دریا مرد مومن پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح مندرجہ ذیل اشیاء پر بھی دلالت ہوتی ہے۔ باران رحمت، تسبیح و تہلیل، خوف، جزا و فضا، مقاصد میں دیر ہونا، غم و اندوہ کا ختم ہونا، مال و جان کا ختم ہونا، پاک ہونا، کافر کا مسلمان ہونا، گناہگار کا توبہ کرنا، قسم کھانا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے والبحر المسجور، قسم ہے ابلتے ہوئے دریا کی قسم کھائی ہے، دریا کی قسم کھائی ہے۔ اور کبھی دریا کو دیکھنا والد، والدہ، قید خانہ، بغیر شہر پناہ کے شہر پر، اور کبھی جماعت ترک کرنے اور عیدوں میں حاضری پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کبھی اس کی دلالت بد اخلاق، سازشی مرد و زن پر بھی ہوتی ہے، اور کبھی قید پر، غیر محدد وضاحت پر اور کھانا سے روکنے والے مرض پر بھی دلالت کرتا ہے۔ خواب میں بارش کی ضرورت کے موقع پر دریا میں زیادتی باران رحمت اور نفع کی بشارت ہے۔ خواب میں دریا کو موجیں مارتے دیکھنا سفر میں خوف واقع ہونے کی علامت ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو خواب کی تعبیر صحیح لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میرے خواب کی تعبیر اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید خواب کی تعبیر آپ کے لیے لے کے آ سکوں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، اگر آپ نے کسی بھی قسم کے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں اور فیس بک پیج کے میسج سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتانے کی پوری کوشش کروں گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔